تو انسان اپنے ایمان پہ ڈاواڈول ہو جائے. جو الف سے امیر المومنین بھی ہے, جو امین بھی ہے, جو اسب بھی ہے, جو امام المتقین بھی ہے, جو امام المبین بھی ہے, جو ایسا امام ہے کہ جو بے سے بریحہ بھی ہے, الف سے اریا بھی ہے, جو الف سے ایلیا بھی ہے, جو بے سے بائے بسم اللہ بھی ہے, جو بے سے بضعت رسول بھی ہے. اور اب کیا کیا کروں, میری کوشش یہ تھی کہ ہر حرف سے ایک صفت مولا کی نکالی جائے اور اس پر بیان کر دی جائے. آپ کو معلوم ہے الف سے میرے امام کا ایک نام ہے اسد النشرہ, اور اس کا معنی یہ ہے کہ بیان کرنے والوں کا شیر. تو جس کے بیان پر بیان تمام ہو جائیں. دیکھیے نا, ایک دفعہ مولا کائنات گزر رہے تھے اور ساتھ میں ایک صحابی تھا. اب جیسے ہی جنگل کے پاس سے گزرے تو گھوڑے کو ظاہر ہے شیر کی آہٹ محسوس ہوئی تو وہ کانپنے لگا. مولا کائنات نے صحابی سے پوچھا یہ کیوں پریشان ہے؟ کہا مولا یہاں اسے عنقریب کسی درندے کی کا محسوس ہو رہا ہے آمد, اس لیے یہ گھبرا رہا ہے. یہ سننا تھا مولا کائنات اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. اور اس کے بعد میرے مولا نے کہا کہ کون ہے؟ ابھی یہ کہنا تھا کہ ایک شیر آگے بڑھا. امام نے کہا گھبراؤ نہیں. امام نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ پروردگار عالم نے ہر درندے کے ہاتھ گردن پر اپنی گرفت کو مضبوط کر رکھا ہے. جیسے ہی امام نے اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کی نا تو وہ شیر دم ہلا کر مولا کائنات کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. اب جب چلنے لگا نا اس کے بعد میرے مولا نے اس سے پوچھا کہ اے ابو الحارث یہ بتا کہ تیری تسبیح کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہر چرند پرند اللہ کی تسبیح کرتا ہے. کہا یا علی یا امیر المومنین, میری تسبیح یہ ہے کہ میں یہ تسبیح کرتا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مجھے لباس ہیبت پہنایا اور اپنی مخلوق کے دل میں میری ہیبت کو جگہ دی. تو یہ تسبیح ہے ابو الحارث ہے. تو آپ مجھے بتائیے جس جانور پر پروردگار عالم نے ہیبت کا لباس رکھا ہو اسے کہتے ہیں اسد, اور میرا مولا وہ ہے کہ جو اسدوں کا بھی اسد ہے, جو شیروں کا بھی شیر ہے, جس کے قدموں پر ابو الحارث اپنی زبان کو چاٹتا ہے. اس لیے میرے مولا کا ایک نام ہے اسد النشرہ کہ جو بیان کرنے والوں کی, کون سے بیان کرنے والے, بڑے بڑے عرب والوں کی تو غرور ہی یہی ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی فصاحت و بلاغت کا کوئی ہے ہی نہیں حامل. تو جہاں اللہ نے عرب والوں کو پہلے تو خود فصاحت و بلاغت دی اور اس کے اوپر ان کے لیے قرآن کو مسلط کیا, اور پھر جب قرآن کو ان پر اتار کر بتایا کہ تم کیا اور یہ قرآن کیا, تمہاری اوقات کیا اور یہ قرآن کیا, اور اس کے بعد جب قرآن کو اتار دیا تو اس کے بعد پروردگار عالم نے ناطق قرآن کو اتارا کہ اگر یہ کتاب یہاں رکھی رہے تو کچھ نہیں جب تک کہ یہ پڑھی نہ جائے, اور پڑھنے والا بھی وہ ہو کہ جس کے ایک ایک حرف پر, جس کی ایک ایک زیر و زبر پر دنیا. دیکھیے میرا مولا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوشش یہی ہے کہ چند الفاظ, میرا وہ مولا ہے کہ جس کا ایک لقب ہے امیر المومنین. آپ کو معلوم ہے ایک تو آپ امیر المومنین کہتے ہیں, اذان شروع ہو گئی ہے میرا خیال ادھر, تو اب امیر المومنین. تو اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مولا کائنات مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے. لوگوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین, اور رسول کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے. رسول نے کہا جانتے ہو علی کب سے امیر المومنین ہے؟ کب سے امیر المومنین؟ کہا یا رسول اللہ جب سے آپ رسول. نے کہا نہیں, میں رسول بن کر اب آیا, یعنی کہ وجود رسالت کی بات ہو رہی ہے, نور رسالت کی بات نہیں ہو رہی. کہا نہیں, مجھ سے بھی پہلے علی امیر المومنین ہے. لوگوں نے گھبرا کر کہا یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے؟ کہا نہیں, مجھ سے نہیں, ہارون اور موسیٰ سے بھی پہلے. کہا اچھا ہارون اور موسیٰ سے بھی پہلے؟ کہا نہیں, یوسف اور یحییٰ سے بھی پہلے. کہا اچھا یوسف اور یحییٰ سے بھی پہلے؟ کہا نہیں, ادریس سے بھی پہلے. کہا ادریس سے بھی پہلے. کہا نہیں, آدم سے بھی پہلے. گھبرا کر اللہ کے نبی نے سارے نبیوں کے نام گنوانے کے بعد کہا تمام انبیاء سے پہلے علی امیر المومنین ہے. تو اب ظاہر ہے جو ساتھی تھے تو دو طرح کے ساتھی تھے نا. گھبرا کر پوچھنے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ سے بھی پہلے علی امیر المومنین ہوں؟ کہا اس لیے کہ جب پروردگار عالم نے پتلائے آدم کو خلق کیا تو اس کی آنکھوں کے درمیان میں ایک موتی رکھا, اور وہ موتی ہر وقت تسبیح پروردگار عالم کرتا تھا. اور جب وہ موتی تسبیح کرتا تھا نا تو اس وقت آواز پروردگار عالم آئی کہ اے آدم ہم اس موتی کو اس کے صلب میں جگہ دیں گے
کہ جو اس لائق ہوگا اور وہی ہوگا جو امیر المومنین ہے. اور جب پروردگار عالم نے خلقت مولائے کائنات کی، علی کو جب خلق کیا تو کسی اور چیز سے نہیں بلکہ اسی موتی کو صلب حضرت علی میں رکھا کہ ایک تو خود امیر المومنین اور پھر کل کی کل اولاد امیر المومنین کے درجے پر پہنچ. اس لیے علی آج کا امیر المومنین نہیں ہے، کیونکہ جو آج کے ہوتے ہیں نا وہ کسی کسی کے ہوتے ہیں. دیکھیے نا، دور آئے خلفاء میں آپ نے دیکھا ہے کہ وقت کے والی و وارثوں کو خلفاء امیر المومنین کہہ کر لوگ پکارتے تھے، لیکن علی وہ امیر المومنین ہے کہ اگر خاک کے بستر پر ہو تب بھی امیر المومنین، علی تخت پر ہو تب بھی امیر المومنین، علی مسند پر ہو تب بھی امیر المومنین، ممبر پر آئے تب بھی امیر المومنین، اگر عالم تنہائی میں ہو تب بھی امیر المومنین. قرآن میں اللہ نے قرآن کی ایک آیت جس میں کہا گیا اذن وعیہ کہ سننے والا کان. تو اب لوگوں نے کہا کہ مولا یا رسول اللہ بتائیے یہ سننے والا کان کون ہے؟ کہا یہ سننے والا کان یعنی کہ پورا کا پورا سننے والا کان وہ علی ابن ابی طالب ہے، جس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوں اور وہ اس کو اس طرح سے اپنے اندر راز دفن کرتا ہے کہ جیسے ایک کان سے سنا جائے. اور اللہ نے کیونکہ ایک کان کہا ہے نا، اس لیے وہ جو آپ محاورتاً بھی سنتے ہوں گے نا، ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، لیکن علی وہ کان ہے وہ، اور دوسری والی کان بھی کہ جو معدن الرسالہ والی کان بھی ہے. علی وہ کان ہے کہ جو رسول کی بات کو سنتا ہے. اور کیونکہ میرے مولا کا ایک نام آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خزانۃ اللہ بھی ہے، کہ جو اللہ کا خزانہ ہو اسے زیب دیتا ہے کہ اللہ کی لے اور رسول تک پہنچا دے، رسول سے لے اور امت تک پہنچا دے. تو ایسا، اور پھر امین، میرا مولا امین بھی ہے. تو اب میں کیا کروں، منہ پہ آتے جا رہے ہیں اور میں آپ کو وقت ایسا پریشان مجھے کر رہا ہے. بس ایک معجزہ رسالت کا اور امامت کا آپ کو سناؤں گی اور پھر بات کو اپنی تمام کروں. رسول کے پاس ایک شخص آیا بارگاہ نبوت اور کہا کہ تمام لوگوں سے کہ بتاؤ معاذ اللہ کون سا شخص ہے جس نے دعوی نبوت کیا ہے اور جھوٹے دعوے دار ہونے کا اس نے اپنے اوپر الزام لگایا. تو حضرت سلمان فارسی اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ یہ جو شخص نظر آ رہا ہے، جس کی جبین منور ہے، جس کا چہرہ روشن ہے، جس کے چہرے پر سیادت ٹپک رہی ہے، جس کا نام ہی اللہ نے رحمت للعالمین رکھا ہے، وہ کہ جو وارث جمعہ اور جماعت ہے، وہ جو تکبیر کو بلند کرنے والا ہے، وہ جو حج کو نافذ کرنے والا ہے، وہ جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہی ذات رسالت مآب ہے. اب جو اس نے رسالت کے چہرے کو دیکھا نا، کہا اگر میرے ایک سوال کا جواب دے دیا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ واقعی دعوی نبوت سچا ہے. کہا کیسا؟ کہا یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی اور بارش کب ہوگی اور میری ناکے کے شکم میں کیا ہے اور کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور میری موت کب واقع ہوگی. ابھی رسول نے اپنی زبان کو جنبش نہیں دی تھی کہ اللہ کا کلام بذریعہ جبرائیل نازل ہوا اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ فقط اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. اور اس کے بعد اگلی آیت، اور وہی پانی کو برساتا ہے اور شکم میں کیا ہے فقط وہی جانتا ہے. اور اس کے بعد جواب دیا کہ تجھے موت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، اور تیرے ساتھ کل کس زمین پر کیا ہوگا اس کی خبر صرف پروردگار عالم کو. جیسے ہی ان آیتوں کا نزول ہوا، وہ شخص آگے جھک کر رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں. اب جب مسلمان ہو گیا نا، بڑی تیزی سے خشک موس، آپ کو پتہ ہے گلے بھی خشک ہیں، بس جلدی سے، کیونکہ وقت کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے. تو اب جیسے ہی اس شخص نے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا نا، کہا یا رسول اللہ اگر میں نے اپنی قوم اور اپنی تمام خاندان کو بھی مسلمان کر لیا تو اس کا کیا اجر ہوگا؟ کہا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے 80 اونٹنیاں انعام میں دوں گا. کہا کیسی اونٹنیاں؟ کہا 80 سرخ پشت والی اونٹنیاں جن کے پیڑ سفید اور پشت سرخ ہوگی، اور ان پر یمن کے پالان ہوں گے اور ان پر حجاز کی مہاریں ہوں گی. اب کہا یا رسول اللہ اچھا ہوتا، ظاہر ابھی نیا مسلمان ہوا نا،
تو کہا اچھا ہوتا کہ اگر آپ مجھے رقعہ لکھ کر دے دیتے, اپنی مہر لگا کر دے دیتے کہ جب میں آؤں تو پھر میں یہ رقعہ دکھا کر اپنا انعام وصول کر لوں. رسول نے کہا کہ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف یہ تحریر کر رہا ہوں کہ جب یہ شخص دعوت اسلام دے کر لوٹے, کامیاب لوٹے, تو 80 اونٹنیاں اس کو انعام میں دی جائیں گی, اور وہ کوئی معمولی اونٹنیاں نہیں بلکہ سرخ پشت ہو, سفید ان کا پیٹ ہو, اور ان کے پشت پر یمن کی جو ہے وہ مہاریں ہو, اور اس کے پاس حجاز کی مہاریں. تو اب جب کہا نا وہ شخص لوٹ گیا, کئی وقت لگا اسے, بہت وقت لگا. جب وہ لوٹ کر کامیاب واپس مدینہ آیا تو رسول اللہ کی رحلت ہو چکی. اس نے کہا کہ بھائی رسول نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں آؤں گا تو 80 اونٹنیاں ملیں گی, اب کون ہے جو میرا وعدہ پورا کرے؟ تو لوگوں نے کہا کوئی تو وارث ہوگا رسول کا. کہا نہیں, وارث تو کوئی نہیں ہے, ہاں البتہ لوگوں نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنا لیا. اب وہ شخص رکا لے کر ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ کیونکہ اب وارث ہیں اور خلیفہ ہیں تو اب میرا یہ مسئلہ حل کیجیے, رسول کا وعدہ ہے. تو کہا اے شخص تو جو ہے نا عقل سے بالا باتیں نہ کر, رسول نے کوئی سونے چاندی کے خزانے نہیں چھوڑے, اور فقط 2 چیزیں چھوڑی تھیں, ایک خچر اور ایک زرہ, وہ بھی اب علی کے پاس, اور ایک فدق تھا جس پہ ہم نے قبضہ کر لیا کیونکہ ہم نے اخراجات چلانے تھے. اس شخص نے کہا کہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ رسول جو وعدہ کر کے گیا ہے اور اس کا وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں ہو. اب سلمان محفل سے اٹھے, یہ ہے سفیر علی جو ان کی محفلوں میں بیٹھ کر علی کی سفارتکاری کا کام کیا کرتے تھے. کہا سلمان نے تو گھبرا نہیں, علی محمد کا وارث ہے, تجھے وہاں سے ملے گا, تجھے تیرا کیا ہوا وعدہ جو رسول نے کیا تھا وہ تجھے وہاں سے ملے گا. اب یہ شخص چلا, سلمان کے ساتھ چلا, اس کا نام ابو سمسام ابسی تھا. تو اب ابو سمسام ابسی سلمان کے ساتھ در علی پر پہنچے. ادھر علی وضو کر کے نماز کے لیے اٹھ ہی رہے تھے کہ میرے مولا نے آواز دی کہ اے سلمان ابو سمسام کو اندر لے آؤ. اب یہ شخص گھبرا کر کہنے لگا اے بندہ خدا, ابھی تو اندر والے نے مجھے دیکھا بھی نہیں, تعارف بھی نہیں ہوا, یہ شخص میرا نام کیسے جانتا ہے؟ اب سلمان کو تو آپ کو معلوم ہے موقع چاہیے تھا. سلمان نے کہا یہ وہ ہے جس کے لیے رسول نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی باب, یہ وہ ہے کہ جو باب دار الحکمت ہے, یہ وہ ہے جو خیر البشر ہے, جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ علی خیر البشر ہے. جو اس کا انکار کرے گویا کفر پر ہے, جو اقرار کرے گویا وہ نیکی اور فلاح پا گیا. اس کے بعد کہا یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اذن والعائیہ ہے, یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ لسان صداقت ہے, یہ وہی ہے جس کے لیے انما یرید اللہ کی آیت آئی ہے, یہ وہی ہے جس کے لیے انما ولیکم اللہ کی آیت آئی ہے. تو اب جب اتنی تمہید باندھنے کے بعد در علی پر وہ شخص پہنچا, ایک تو ویسے ہی وجد کی کیفیت, اس پر علی نے کہا کیا وعدہ ہے؟ اب جو رقعہ دکھایا نا, کہا سلمان جاؤ جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ کل علی رسول کے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کرنے جا رہا ہے, اور جس نے رسول کے وعدے کی تکمیل کو دیکھنا ہو وہ کل مدینہ شہر سے باہر آ جائے. بس کہنا تھا. ادھر صبح ہوئی, ادھر وہ جو یہ کہہ رہے تھے علی کے پاس کون سے خزانے ہیں جن خزانوں سے علی 80 اونٹنیوں کی جو ہے ڈیمانڈ پوری کرنے والے ہیں, ادھر وہ چلے, ادھر علی کے چاہنے والے چلے. ایک مجمع عام تھا مدینے کے باہر. اب جو علی نے کہا کہ اے حسن و حسین تم بھی میرے ہمراہ چلو, اب جو چلے نا وارثان رسول, کس شان سے چلے. علی نے رسول کے عصا کو تھاما اور اپنے بدن پر رسول کی عبا کو زیب تن کیا. اب جو ابو سمسام کا ہاتھ پکڑ کر علی ایک مقام پر پہنچے جہاں بہت ساری ریت تھی. کہا حسن اس مقام پر رسول کی عصا کو مارا جائے. جیسے ہی عصا کو مارا نا وہ جگہ پھٹی اور ایک چکنی چٹان نمودار ہو گئی. کہا حسن اللہ کا نام لے کر اس چٹان پر ہاتھ مارو. اب جیسے ہی امام حسن نے وہ عصا اس چکنی چٹان پر ماری نا,
وہ چکنی چٹان اور نمایاں ہو گئی جس پہ لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ. اس کے بعد اس چٹان کا پھٹنا تھا کہ اس میں سے ایک مہار نمودار ہوئی. امام حسن نے کہا کہ اے ابو سمسام اس مہار کو تھام لے اور آگے چلتا جا. وہ چلتا جا رہا ہے, چٹان سے اونٹنی, ارے لوگ کہتے ہیں سالے نے ایک اونٹنی نکالی ہے. علی وارث رسول وہ ہے جو ایک نہیں 80 اونٹنیاں بمے مہار کے, بمے پالان کے مانگنے والے کو عطا کر رہا ہے. اور پھر ایسے عطا نہیں کی, کہا کہ اے ابو سمسام اس کا حلیہ مشاہدہ کر لے, جو کچھ رقعے میں لکھا ہے اگر اس سے زیر و زبر کا بھی فرق ہے تو مجھے بتانا. کہا یا رسول اللہ, یا علی. رسول نے کہا تھا کہ اس کی پشت سرخ ہو, پیٹ سفید ہو, آنکھیں سیاہ ہو, پالان اس پر یمنی ہو, مہار اس کی حجازی ہو. کہا یا علی منو ان وہی ہے. اب جو کہا نا اس وقت میرے مولا نے مجمع عام کو مخاطب کر کے کہا اے لوگوں یاد رکھنا سالے کی اونٹنی سے 2000 سال پہلے اللہ نے ان 80 اونٹنیوں کو خلق کیا تھا اور اسی روز کا انتظار تھا کہ وہ دن آئے کہ وعدہ رسول کرے پورا علی کرے. آدم کے بعد نعرے ایک نعرہ حیدری, خشنود یہ شاہ نجف بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد. بس میرا بات بلکہ شاید وقت زیادہ ہی ہو گیا ہے. بہرحال یہ بھی عبادت کا حصہ ہے.